بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم بات کریں گے کہ کامیابی کیا ہے اور مختلف قسم کے لوگوں کی نظر میں کامیابی کی کیا تعریف کی گئی ہے۔ آئنسٹائن کے نزدیک کامیابی کی معرفت ہی کامیابی ہے۔ لیونارڈ ڈاونچی کے نزدیک اعلیٰ انسانی اقتدار کا حصول کامیابی ہے۔ ڈیل کارنگی کے نزدیک اپنی صلاحیتوں کے مطابق نتائج کا حصول کامیابی ہے۔ رابرٹ ایچ شیلر کے نزدیک ایسی مادی ترقی جو ذہنی اور قلبی سکون بھی دے کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم بات کریں گے کہ دنیا میں کامیاب لوگ کون ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ کامیابی ہر شخص کا خواب ہے، مگر یہ ہر شخص کے حصے میں کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ صرف چند لوگ ہی اس کی لذت سے ہمکنار ہوتے ہیں؟ یہ صرف محدود لوگوں پر ہی اپنے لطف و عنایات کے دروازے کیوں کھولتی ہے؟ اور یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ کیا انہیں مختلف ماؤں نے جنا ہے؟ کیا وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہیں؟ کیا فطرت نے انہیں کچھ خاص دے کر بھیجا ہے؟ اور کیا ان کی ذہنی اور جسمانی ساخت ہم سے مختلف ہے؟ اور ان کے اعضاء ہم سے کم یا زیادہ ہیں، یا وہ کسی اور دنیا کے باشندے ہیں؟ یا پھر ان کا ماحول کوئی اور ماحول ہے اور ان کے مصائب ہماری طرح کے مصائب نہیں ہیں؟ اور وہ جو زندگی میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، وہ مشکلات کیا ہماری مشکلات جیسی نہیں ہیں؟ اور کیا ان کے پاس ہم سے زیادہ وسائل یا زیادہ مواقع ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو پھر آخرکار وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ ہمارے جیسی ہی طاقتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں اور ہماری طرح جسمانی اور ذہنی ساخت رکھتے ہیں اور کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی کامیابی کے پیچھے کچھ عناصر کار فرما ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی زندگی میں محنت نہیں چھوڑتے۔ اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی خواہشات کی تکمیل کی لذت سے ہمکنار ہوتی ہیں۔ عزت، شہرت، دولت اور سکون ان کے میراث بنتے ہیں۔ تاریخ انہیں اپنے حافظے میں جگہ دیتی ہے۔ منصب ان لوگوں پر فخر کرتے ہیں۔ لوگ ان سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں۔ چاہنے والے لوگ ان سے آٹوگراف لینے کو بےتاب رہتے ہیں۔ اخباروں کی سرخیاں ان کا تعاقب کرتی ہیں۔ کتابیں ان لوگوں کی کہانیوں سے اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ نسلیں ان سے جیت کا جذبہ حاصل کرتی ہیں۔ تو یقیناً ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہ ہوتے ہوئے بھی ایک فرق ہے، کوئی امتیاز نہ ہوتے ہوئے بھی ایک امتیاز ہے، کوئی تفریق نہ ہوتے ہوئے بھی ایک تفریق ہے، اور کوئی فاصلہ نہ ہوتے ہوئے بھی ایک فاصلہ ہے، جس کے احساس اور شعور سے وہ لوگ اپنی منزل کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، وقت کی باغ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور زمانے کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تاریخ کے لیے مجبوری بن جاتے ہیں کہ وہ انہیں یاد رکھے، لوگوں کے لیے مجبوری بن جاتے ہیں کہ وہ ان سے پیار کریں، انہیں حسرت اور تفاخر سے دیکھیں، اور ذہنوں کے لیے مجبوری بن جاتے ہیں کہ وہ ان کے خیال میں غرق رہیں۔ کامیابی کا سفر کی یہ کہانی اس فرق کا احساس ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان ہے، جس نے ہمیں ناکامی اور انہیں کامرانی سے دوچار کیا ہے، جس نے ہمیں گمنامی اور انہیں ناموری کا تحفہ دیا ہے، جس نے ہمیں بے چینی اور انہیں اطمینان کا اسیر کیا ہے، اور جس نے ہماری قسمت میں رائگانی اور ان کی قسمت میں بقا لکھ دی، اور ہمیں سرابوں اور انہیں خوابوں سے نوازا ہے۔ جی ہاں، یہ کامیاب طالب علم، یہ کامیاب بزنس مین، یہ کامیاب سیاستدان، یہ کامیاب سائنسدان، یہ کامیاب تخلیق کار، یہ کامیاب کھلاڑی، یہ کامیاب استاد، یہ کامیاب آرٹسٹ، یہ کامیاب صحافی، یہ کامیاب صنعت کار، یہ سب ہماری زمین سے ہی تعلق رکھتے ہیں، یہ ہماری نسل سے ہی ہیں اور یہ سب ہمارا ہی حصہ ہیں۔
انہیں ہمارے جیسی ماؤں نے ہی جنا ہے اور ان کا تعلق ہمارے ہی سیارے سے ہے۔ ان کا ماحول ہمارا ہی ماحول ہے اور ان کے مسائل ہمارے مسائل سے مختلف نہیں۔ لیکن پھر آخرکار فرق کہاں ہے؟ ابو علی سینا کی نظر میں فرق اعتماد کا ہے، سقراط کی نظر میں فرق یقین کا ہے، آئنسٹائن کی نظر میں فرق جستجو کا ہے، ارسطو کی نظر میں فرق منزل کا ہے اور منزل کے وجود پر ایمان کا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیل کارنگی کے نظر میں فرق بلندی پرواز کا ہے۔ یقیناً فرق کہیں نہ کہیں تو موجود ہے، فرق کہیں پوشیدہ ہے، ناکام اور کامیاب لوگوں کے درمیان، امیر اور غریب کے درمیان، آفیسر اور ماتحت کے درمیان، مقرر اور سامع کے درمیان، تصویر اور ناظر کے درمیان، لیڈر اور مقتدی کے درمیان، رائٹر اور قاری کے درمیان، حاکم اور محکوم کے درمیان۔ وہ فرق دانشوروں اور اہل عقل کے نزدیک سوچ کا ہے، خود اعتمادی کا ہے، بلند پرواز کا ہے، ذات کی موجودگی کا ہے، منزل کے یقین کا ہے، سوچ کی درست سمت اور خلوص کی پختگی کا ہے۔ ہر کامیاب شخص ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے اور ہم اس کے درسگاہ کے طالب علم ہیں۔ ہمیں اس درسگاہ سے کامیابی کے راستے کا کھوج لگانا ہے، جیت کے اصول کا پتہ لگانا ہے، کامرانی کی شرائط تک پہنچنا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ زندگی میں کامیاب یا ناکام ہونے کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ جیت اور ہار میں سے کسی ایک شے کا انتخاب ہم پر ہے۔ جن کا فیصلہ جیت ہوتا ہے، اس کا راستہ ڈھونڈ کر وہ اس پر نکل پڑتے ہیں، اور جن کی منزل ہار ہوتی ہے، انہیں بھی کوئی اس سے دور نہیں رکھ سکتا۔ بل گیٹ سے ایک انٹرویو میں کسی نے ایک سوال کیا کہ آپ نے اتنی کامیابی کیسے حاصل کی؟ تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو 2 آنکھیں، 2 کانوں، 2 ہاتھوں، 2 ٹانگوں، ایک دل اور ایک دماغ کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اس نے کامیابی کا دروازہ بھی کسی کے لیے بند نہیں کیا، بلکہ اسے بھی بلا تفریق اور تخصیص سب کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنی زندگی کے لیے خود کامیابی کا انتخاب کیا ہے۔ کامیابی ایک فیصلہ ہے جو اسے بروقت کرنے میں ناکامی کرتے ہیں، ناکامی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ بل گیٹس کی طرح بس ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نے کامیابی کو ہم سب کی مشترکہ میراث بنایا ہے، لہٰذا ایک معینہ راستے پر چل کر ہم نے اپنے حصے کی کامیابی سمیٹنی ہے۔ اپنے حصے کی خوشحالی، آسودگی، نام کمانا، اگر خدا نے ہمارے لیے اسے حرام نہیں کیا تو ہم اس نعمت سے محروم کیوں رہیں؟ تو یہاں پر کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اچھے رائٹر بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے، اگر ہم اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں تو ہمیں بن جانا چاہیے، اگر ہم اچھے سائنسدان بن سکتے ہیں یا اچھے استاد بن سکتے ہیں یا اچھے آرٹسٹ بن سکتے ہیں یا اچھے مقرر بن سکتے ہیں یا اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں تو ہمیں بزنس مین اور یہ سب جو میں نے اوپر فیلڈس آپ کو بتائی ہیں ہمیں وہ بن جانا چاہیے۔ زندگی نے میدان ہمارے لیے خالی چھوڑ رکھا ہے، ہمارے لیے کامیابی کی دنیا میں داخلے پر کوئی نو انٹری کا بورڈ نہیں۔ اگر یہ ہمارا حق ہے تو پھر ہم اس کامیابی کا حصول ہمارے لیے فرض ہے، ورنہ ہمیں خدا کے یہ ہاتھ، ٹانگیں، دل، دماغ واپس کر دینے چاہیے، کیونکہ بیکار اعضاء کے بدن میں کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے یہ اعضاء ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہمیں استعمال کیجیے، ہم سے وہ کام لیجیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے۔ یہ اعضاء ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ کئی لوگوں کو کامیابی اور جیت کی منزل تک پہنچا چکے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان سے کیسا کام لیا کہ جیسا لینے کا حق تھا۔ اگر یہ اعضاء ہماری منزل تک ہمیں نہیں پہنچا سکتے، ہاتھوں، ٹانگوں، آنکھوں اور دماغ کی کیا ضرورت؟ اس سے تو کئی گنا بہتر ہوتا کہ ہم مزدوری کی زندگی گزارتے اور مر جاتے۔ کم از کم ہمیں اس احساس کی تکلیف سے تو چھٹکارا ملتا کہ ہم سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی میں اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے۔ ہم میں اور آئنسٹائن میں کیا فرق ہے؟ ہم میں اور ایڈسن میں کیا امتیاز ہے؟ ہم میں اور لیونارڈو ڈا ونچی میں کیا اختلاف ہے؟
بس یہی کہ انہوں نے اللہ کی اس عظیم نعمت کی اہمیت کو دل سے سمجھا اور پھر سے استعمال کرتے ہوئے وقت کو اپنی حکمرانی کے لیے تسخیر کر لیا۔ وہ عظیم نعمت ہے دماغ، جس کا صحیح استعمال کامیاب اور ناکام کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔